الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم نئے باب سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب تعظیم حرمات المسلمین وبیان حقوقہم والشفقۃ علیہم ورحمتہم۔ مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم، نیز ان پر شفقت رحمت کرنے اور ان کے حقوق کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہت بہتر ہے۔ حرمات سے مراد بقول زجاج رحمہ اللہ وہ چیز ہے جس کو پورا کرنا واجب ہے اور اس میں کمی کرنا حرام ہے۔ امام لیث رحمہ اللہ کے نزدیک وہ امور جن کی پابندی لازم ہے، یعنی تمام اوامر و نواہی حرمات اللہ ہیں۔ ابن زید رحمہ اللہ کے نزدیک حرمت سے مراد حرمت والا شہر یعنی مکہ، حرمت والا گھر یعنی کعبہ، حرمت والا مہینہ یعنی رجب، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ وہ پروردگار کے نزدیک بہتر ہے کہ حرمت پر عمل کرنے کی وجہ سے آدمی عذاب سے نجات اور دائمی راحت کا سامان کر لیتا ہے۔ وقال تعالی: ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ شاعر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اس کے معنی علامت کے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کسی خاص مذہب یا جماعت کی علامت سمجھی جاتی ہوں۔ شعائر اسلام ان خاص احکام کا نام ہے جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ حج کے اکثر احکام شعائر اللہ ہی ہیں۔ من تقوی القلوب، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اور خوف الہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جب انسان میں تقوی یعنی خوف الہی ہوتا ہے تو پھر تمام اعضاء میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں یعنی سینے میں ہوتا ہے۔ وقال تعالی واخفض جناحك للمؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی مومنین کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ خاطر تواضع کے ساتھ پیش آئیے۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر شفقت کریں، ان سے ناراض نہ ہوں، کہ اس سے مسلمانوں کو نفع ہوگا، اور کافروں کے لیے چونکہ فکر مصلحت کا کوئی نتیجہ نہیں، اس لیے ان کی طرف توجہ بھی نہ کریں۔ ہاں، تبلیغ جو آپ کا فرض منصبی ہے اس کو ادا کرتے رہیے۔ وقال تعالی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے، علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ رحمہ اللہ تعالی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے کسی نبی یا خلیفہ عادل کو قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی نبی یا خلیفہ عادل کی مدد کی تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ ناحق اگر کسی نے کسی ایک کو قتل کر دیا تو اس جرم کی وجہ سے وہ جہنم میں اس طرح جائے گا جس طرح تمام آدمیوں کے قتل کرنے کی وجہ سے جاتا ہے، اور جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل سے بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچا لیا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی یہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرد کے قتل کے جرم کی قباحت اور قتل نہ کرنے کے ثواب کی بزرگی ظاہر کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی ایک مسلمان کے ناحق قتل کو حلال سمجھا تو اس پر اتنا گناہ ہوا جیسے سب لوگوں کے قتل کا ہوتا ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 109 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
وشبک بین اصابعہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کے مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سمجھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں. حدیث پاک میں مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اسلامی معاشرے کی ایک اینٹ ہے. جس طرح اینٹیں باہم مل کر ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے معاون اور دست بازو ہوتے ہیں. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گویا معاون، اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے دست و بازو ہوتے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ اور بہی خواہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبک بین اصابعہ مثال کو سمجھانے کے لیے اس طرح ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتلایا کہ جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں منسلک ہو کر مربوط و متحد ہو گئیں، اسی طرح اگر مسلمان ایک دوسرے سے متحد ہو جائے تو ایک ناقابل تسخیر طاقت بن جائے. یعنی ان کو مسلمانوں کو شکست دینے اور مسلمانوں کو ناکام بنانے کی کسی کو ہمت نہ ہو. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.